فلم 92 میں ویلکم. میں ہوں خالد تبسم اور میرا سلام قبول کیجیے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے. ولاگ اچھا لگے تو لائک بھی کیجیے. خطہ ملتان نے شوبز کی دنیا کو بڑے بڑے فنکار دیے. خصوصاً فلمی دنیا نے ان کے نام اور کام کو امر کر دیا. ان میں دو فنکار بہنیں انجم اور گوہر افروز بھی شامل تھیں. گوہر افروز بڑی اور انجم چھوٹی تھیں. ایک زمانے میں دونوں ملتان کے ایک بالا خانے میں چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن تھی. انجم گوہر افروز کے مقابلہ میں پرکشش نین نقشہ رکھتی، جبکہ گوہر گوری چٹی اور گول چہرے کی حامل تھی. انجم کو فلمی اداکارہ بن کر سینما اسکرین پر نمودار ہو کر فلم بینوں کو گھائل کرنے کا شوق ہو گیا، جس کی خاطر وہ لاہور فلم اسٹوڈیوز پہنچ گئی. انجم اور اس کا خاندان اچھا خاصا مالدار تھا. فلمی دنیا میں مال کی ہی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اہمیت بھی. چنانچہ ایک روز انجم فلمی ہیروئن بننے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے اپنا فلمی نام انجمن رکھ لیا. اسے خوش قسمتی ہی کہیے کہ چند سال کے بعد اس وقت کی پنجابی فلموں کی صفِ اول کی ہیروئن آسیہ اچانک فلمی دنیا چھوڑ گئی اور فلم سازوں نے انجمن کو اس کے متبادل کے طور پر فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا. پھر دیکھتے دیکھتے وہ فلمی افق کا چمکتا دمکتا ستارہ بن گئی. گوہر افروز نے بہن کو فلمی دنیا میں ترقی کرتے دیکھا تو اس کے دل میں بھی فلموں میں آنے کی خواہش مچلنے لگی. انجمن کے توسط سے اسے فلموں میں آنے کے لیے بھرپور مدد ملی اور 1989 میں ہدایت کار ایم اکرم نے اسے اپنی ایکشن پنجابی فلم ہتھیار کے ایک نمایاں کردار میں کام کرنے کا موقع دیا. گوہر نے لاجواب اداکاری کا مظاہرہ کیا. اس نے اپنا فلمی نام گوری رکھ لیا، جس کا بنیادی سبب شاید اس کا گورا پن تھا. فلم کے مرکزی کردار آسیہ اور سلطان راہی نے ادا کیے. ریلیز کے بعد فلم ہٹ رہی، مگر گوری کو کوئی خاطر خواہ قبولیت نہ ملی اور نہ ہی اسے کسی دوسری فلم کی آفر ہوئی. انجمن کے شباب کرانوی اور ان کی فیملی سے بہت اچھے مراسم تھے. اس نے گوری کی ان سے سفارش کی. چنانچہ شباب کرانوی کے صاحبزادے ہدایت کار نظر شباب نے جب اپنی اردو فلم ذرا سی بات بنانی شروع کی تو انہوں نے گوری کو اس کی کاسٹ میں شامل کرتے ہوئے ایک معاون کردار دیا. گوری نے اس کردار کو بھی بڑی محنت اور دل جمی سے ادا کیا. 1982 میں جب فلم کو ریلیز کیا گیا تو پسندیدگی کے اعتبار سے یہ ہٹ ثابت ہوئی. فلم بینوں نے گوری کی موجودگی کو پسند کیا، جس کے نتیجہ میں اسے مزید فلموں کی پیشکشیں ملنے لگیں. ہدایت کارہ وحیدہ خان گوری سے بہت متاثر ہوئی. چنانچہ اس نے اپنی اردو ایکشن فلم انصاف کا ترازو میں گوری کو غلام محی الدین کے مقابل مرکزی ہیروئن کاسٹ کر لیا. بطور ہیروئن یہ اس کی پہلی فلم تھی. اسی دوران فلم سازوں ہدایت کار ایم اکرم نے بھی گوری کو اپنی اگلی فلم دشمن پیارا میں سیکنڈ ہیروئن کے رول میں لے لیا، جبکہ مرکزی کردار اس کی بہن انجمن اور اداکار علی اعجاز کے پاس تھے. مکمل ہونے کے بعد دونوں فلمیں 1983 میں ریلیز کی گئی. بہرکیف دونوں فلموں میں گوری کو پسند کیا گیا، جس کی وجہ سے اسے اپنا فلمی کیریئر مزید آگے بڑھانے میں مدد ملی. 1984 میں وہ صرف ایک پنجابی فلم چند چیتا میں ایک اہم رول میں جلوہ گر ہوئی، جبکہ انجمن اور سلطان راہی مرکزی جوڑی میں آئے. گوری نے محسوس کیا کہ اسے صفِ اول کی اداکارہ بننے کے لیے قسمت کی دھنی ہونے کے ساتھ ساتھ سخت جد و جہد کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے راستے میں اس کی بہن انجمن کی شہرت و مقبولیت اور مارکیٹ ڈیمانڈ حائل تھی. 1985 میں بھی اس کی ایک ہی فلم ساز و ہدایت کار الطاف حسین کی پنجابی سوشل فلم نکاح ریلیز ہوئی. اس فلم کا موضوع کم عمری کی شادی تھا. گوری کو فلم کے مرکزی اداکاروں انجمن، علی اعجاز اور ننا کے ساتھ کام کرنا پڑا. فلم میں اس پر دو گیت فرصت ملے بلا لیا کر، دنیا دے غم پلا لیا کر اور ایک رات دا مہمان تو، کڑی پل لئی میری جان تو
فلمائے گئے جن پر گوری کا رقص کمال کا تھا۔ گوری اپنی بہن کی طرح ایک بہترین رقاصہ بھی تھی اور رقص کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف تھی۔ 1986 میں وہ 3 فلموں اکبر خان، میلہ اور اندھا قانون میں آئی۔ اندھا قانون میں اس نے ایک مرتبہ پھر غلام محی الدین کے مقابل ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ پھر 1 سال کے وقفہ کے بعد 1988 میں گوری کی 2 فلمیں اللہ دیتا اور حکومت منظر عام پر آئیں۔ 1999 اور 1990 میں وہ ہر سال 7 فلموں میں جلوہ گر ہوئی، جن میں سپر گرل، ناگن جوگی، محبت ہو تو ایسی، مجرم، تیزاب، حفاظت اور شیر دل قابل ذکر ہے۔ گوری کے فلمی کیریئر میں 1991 کا سال بہترین رہا۔ اس سال اس کی سب سے زیادہ تقریباً 12 فلمیں سنیما اسکرین پر آئیں، جن میں حسن عسکری کی گنڈاسا، ہدایت کار ناصر حسین کی مستان خان اور ہدایت کار حیدر کی شوکا میں سلطان راہی کے ساتھ مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہوئی۔ اسی طرح 1992 میں اس کی منظر عام پر آنے والی 10 فلموں میں سے 7 فلموں میں وہ سلطان راہی کے ساتھ سنیما اسکرین پر نمودار ہوئی، جن میں فلم شیرا پانڈی، چھکا، ترازو، اگ دے گولے، سانول، ڈپٹی اور پتن شامل تھیں۔ گوری اپنی بہن کی موجودگی میں ہیروئن کے طور پر زیادہ کاسٹ نہ ہوتی، کیونکہ ہر فلم ساز مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق انجمن کو ہیروئن لینے پر مجبور ہوتا۔ لیکن جب انجمن شادی کے بعد ضرورت سے زیادہ موٹی ہو گئی اور پھر اپنے شوہر کے حوالے سے مختلف اختلافات کی خبروں کی زینت بننے لگی تو اس کی مارکیٹ ویلیو میں کمی آ گئی، جس کی وجہ سے فلم سازوں نے دوسری فلمی ہیروئنوں کو لینا شروع کر دیا۔ یوں ایک مختصر عرصہ کے لیے گوری کی لاٹری بھی نکل آئی۔ 1993 میں گوری کے آؤٹ ہونے کا وقت شروع ہو گیا۔ اس سال اس کی صرف 3 فلمیں کٹوال، روشن جٹ اور فقیرہ منظر عام پر آئیں۔ فقیرہ واحد فلم تھی جس میں وہ سلطان راہی کے ساتھ مرکزی کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ اسی طرح اگلے سال 1994 میں بھی اس کی 3 ہی فلمیں ریلیز ہوئیں۔ تینوں میں اس نے سیکنڈ ہیروئن کے کردار بآسن نبھائے۔ ان فلموں میں شیر پنجاب دا، سارنگا اور زدی گجر شامل تھے۔ عملاً یہ سال گوری کا فلمی دنیا میں مصروف رہنے کا آخری سال ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ 1995 میں ہدایت کار انجم پرویز کی ایکشن فلم کلندرا اور 1996 میں فلم چوراں دا شہنشاہ میں سلطان راہی کے مقابل ہیروئن کے کرداروں میں جلوہ گر ہوئی، جن میں عوام نے اسے پسند کیا۔ گوری کی آخری فلم ہدایت کار یونس ملک کی ایکشن تخلیق خر دماغ گجر تھی، جو 2003 میں سینماؤں کی زینت بنی۔ اس فلم میں وہ ایک نمایاں کردار میں اداکاری کرتے نظر آئی۔ گوری تقریباً 60 سے زائد فلموں میں مرکزی اور نمایاں کرداروں میں نظر آئی۔ اس نے اپنی بہن انجمن کے فلمی کیریئر سے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے ہمیشہ فلمی اور نجی زندگی میں کسی سکینڈل کو جنم دینے سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ فلمی دنیا اور فلموں کے خاتمہ کے بعد گوری نے اپنی تمام تر توجہ نجی زندگی کی جانب مبذول کر لی۔ ماضی کی یہ خوبصورت اداکارہ آج ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔